ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں۔ عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائیں۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ نے آگے جا کر اللہ سے معافی لینی ہے تو ادھر معافی دے کر جانا۔ اگر تم بغل میں کسی کے خلاف درخواست چھپا کر لے جا رہے ہو تو دوسرا بھی تمہارے خلاف درخواست لے کر آ رہا ہے، تم پھینک دو تو وہ بھی پھینک دے گا۔ معاف کر کے جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم زیادہ ہو جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ صبر کر لیں بالکل اس طرح جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو ہی جانی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جن آنکھوں کو سجدوں میں رونے کی عادت ہو وہ آنکھیں کبھی اپنے مقدر پر رویا نہیں کرتی۔ سوچتا ہوں تو ہوتا ہوں شرمندہ، میں کل کیا جواب دوں گا اللہ کو۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ تمہاری کوشش دیکھ کے نتیجہ دیتا ہے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، کیا ہم جانتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ جو دل میں ہے وہ اللہ کو بتا کر تو دیکھو، ایک وہی تو ہے جو تم پہ ہنسے گا نہیں بلکہ تمہیں ہنسائے گا۔ مشکلات آپ کو سکھائیں گی کہ آخر اللہ کے سوا کوئی نہیں جو آپ کے ساتھ ہوتا ہو۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور فطرت تو کچھ یوں بھی ہے انسان کی، جب بارش ختم ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ جس نے دونوں جہانوں کے معاملات سنبھال رکھے ہیں وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ زندگی ہنسائے تو ہنس لینا، زندگی الجھائے تو الجھ لینا، ہنسائے تو شکر کرنا، الجھائے تو صبر کرنا۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا۔ عورت اگر سمجھ جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی گالی
کسی کی گرل فرینڈ کہلانا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتا ہوں، میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ یا رب کبھی یوں لے حصار رحمت میں مجھے، میں خود پہ رشک کروں اور رو پڑوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے، وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھ لو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے اور کبھی مایوس نہیں کرتا۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوئی ہے، کامیابی صرف اللہ دیتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی اللہ ہے۔ خوشی کے لمحات میں اللہ کو یاد رکھو، وہ رب تمہیں پریشانیوں میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے، نہ خوف جدائی کا نہ ڈر بے وفائی کا۔ رب سے عشق میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ بندہ صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ جب کوئی دوست آپ کو اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت آپ کو امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عروج کے وقت نظریں نیچی ہو اور لہجہ نرم ہو تو زوال کے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ خود کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بیوقوفی مت کریں۔ خدا کو راضی کرو یارو، اس دنیا کو کون راضی کر پایا ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنے سے ہم اپنے بڑے بڑے رشتے خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہی آنا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جب تم دوسروں کا دکھ مٹانے لگو گے
تو تمہارا درد اللہ مٹا دے گا۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ اگر آپ حق پر ہیں تو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ جواب ملا، دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جب تم اس کی نافرمانی کرنے کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہو تو وہی تمہارے لیے ہوا بھی بھیجتا ہے دروازے کے نیچے سے، تاکہ تم سانس لے سکو۔ لوگوں میں افضل شخص کی پہچان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل، زبان کا سچا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ کوئی کینہ اور نہ حسد۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفوس پاک ہو جائیں اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا ایک پرندہ ہے اور درود اس کے پر ہیں۔ حق یہ ہے کہ دل میں اسی کو رکھو جس نے دل بنایا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی تو اللہ تعالی قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادات قبول فرمائیں گے نہ نفل۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک جاہل اور غافل اللہ کے ذکر سے اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ جس انسان میں کوئی ذاتی صفت نہیں ہوتی، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا اللہ جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں،
جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے اور کتے کی عادت ہے کہ غریب اور کمزور پہ حملہ کرتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جاہل اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا۔ تیرا نفس خونخوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ انا کو مارے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، دانا مٹی میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اللہ اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو ہی بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ گناہ گار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جد و جہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ کیوں پیتے ہیں لوگ شراب کسی کے غم میں اقبال، جھوٹے یار کی خاطر سچے خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو انسانیت پر زور دو۔ مجھے سنتے بہت لوگ ہیں یا رب، لیکن مجھے تیرے سوا سمجھتا کوئی نہیں۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے مسکراہٹ بہترین ہتھیار ہے۔ یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں نا، جو بھی ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ عین ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے مگر سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں، بس وہی دل کے حال جانتا ہے، اور اس کے سوا کسی کو بھی تمہارے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے
تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ صدقہ اسی کی مصیبت دور کرتا ہے جسے صدقہ نکالنا مصیبت نہ لگے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی کافی نوجوان گزر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر تحفہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا، ضروریات زندگی اور اولاد کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننا پڑتے ہیں۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گناہگار کو برا نہ سمجھو۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کر، اور اگر چھین کے لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتی ہے۔ اسی کو معاف کرنا اصل ہے جس کو معاف کرنا مشکل ہو۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں جس کے غصے اور مزاج کا خیال کرنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پر پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، اور تو پھر بھی احد احد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے بھی ثواب میں بدل دیتا ہے۔ مایوس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، کیونکہ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کے روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔
جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ سکون کے لیے دنیا جہان کی دولت اکٹھی کر لو، مگر جب تک اللہ نہ چاہے تو کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق دو جہانوں کے مالک سے ہے؟ تم اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا جواب اللہ دیتا ہے۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے مرتبہ ملتا ہے تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے اور چال چلن خراب ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اللہ کی طرف سے اس قدرت کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ حضرت علی نے عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں: خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔